पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न। मेरे ख्याल से वो पहुंच गया है उस कैटेगरी में वेयर इट इज नॉट मैनेजिंग। एक तो एक बैड मैनेजमेंट हो गया है, दूसरा कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के 3 A's हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। पाकिस्तान ने नेक्स्ट 3 इयर्स में जो पेमेंट्स करनी है वो कितनी है? 73 बिलियन यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट डीजल है 236 रुपए लीटर। Economy is your problem right now. Nationalism is the issue right now. आप लोगों ने अभी तक इन 75 इयर्स में ऐसा कोई कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ था भी उसको भी हमने खो दिया। जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है, यानी जो मुल्क के बाहर जो पैसे, इंटरनल डेट भी होता है, यानी पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है। IMF कह रहा है कि भाई आप लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते, आप टैक्सेशन सही नहीं करते, हमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं। 300 बिलियन डॉलर के करीब, 200-300 बिलियन। तो उनका जो एक्सटर्नल डेट है इट इज नियरली इक्वल टू द इंटरनल डेट, थोड़ा सा कम है, यानी 40-60%। तो एक्सटर्नल डेट इनका 130 बिलियन डॉलर है, 130, विच इज नियरली 40% ऑफ द जीडीपी। इकोनॉमी श्रिंक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है ऑन द डेली बेसिस। पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व 4 और 7 बिलियन डॉलर्स के बीच में। किस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है दैट इज 130 बिलियन डॉलर्स। कितना? 130 अरब डॉलर, रुपए नहीं। फंसा हुआ है, यानी हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए उसे एक नया लोन लेना पड़ता है। अभी पाकिस्तान के पास पैसे कितने हैं? 7-7.5 अरब डॉलर। वो वेरीज होता है करेंसी वगैरह। इसका मतलब ये है कि उनका डेट इज 130 और उनके करेंसी रिजर्व्स इज जस्ट 7 बिलियन डॉलर्स। तो ये 7 बिलियन डॉलर्स से वो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी अदा करेंगे और जो एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं बाहर से। मैं आपको सेक्टर वाइज बताना शुरू कर दूं तो टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो इस वक्त दिन ब दिन वो नीचे की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी जो पर पर्सन हमें रेवेन्यू है वो शायद दुनिया में सबसे कम इस वक्त हमें पाकिस्तान से मिल रहा है, और जो हमारी कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है। बिजली नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको जनरेटर्स के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। डीजल है 236 रुपए लीटर। फिर उसके साथ वो कहते हैं जो हमें इक्विपमेंट चाहिए अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए जी एलसी खोलते हैं, स्टेट बैंक ने उसके ऊपर लगाई हुई है पाबंदी कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यह था कि कुछ चीजें जो ब्रॉडबैंड के लिए चाहिए होती है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए, उसके ऊपर भी एलसीज नहीं खुल रही, जिसकी वजह से इंटरनेट का सिस्टम दिन ब दिन ब्रॉडबैंड का भी डाउन हो रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं मोबाइल इंटरनेट काफी हद तक बहुत खराब चल रहा है। अब पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाए, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा ट्रैवल करता हूं, लाहौर, कराची, बलूचिस्तान, तो खैर उनकी क्या बात है, मैं तो कहता हूं उनको तो बेचारों को जरूरत ही नहीं है। या हमारा पुराना फाटा, उनको क्या करना है इंटरनेट का, हमारी जरूरत है। लेकिन इस वक्त एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज। इस्लामाबाद में भी बुरा हाल, जो फाटा वाले थे मेरे ख्याल उनकी बद्दुआ और बलूचिस्तान वालों की हमें लगी है, मुझे ये लग रहा है। उन्हें कहा बेटा हमें तो नहीं करने आप देते, लेकिन आप भी नहीं करेंगे। ऐसी एक नेचुरल चीज है ना, जब आप करते हैं किसी के साथ। कश्मीर के लोग गिला करते थे, जीबी के लोग गिला करते थे कि भाई आप हमें भी वो इंटरनेट प्रॉपर दे जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले अच्छा था, ठीक था, बेहतर था, बल्कि मैं बेहतरीन कहूंगा। मैंने कुछ दूसरे कंट्रीज में भी मैं गया हूं, वहां पे भी मैंने देखा, उससे बिलीव ही बेहतर होता था। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं पता कि सबसे खराब इंटरनेट कहाँ का होगा। लोग अफगानिस्तान के एग्जाम्पल्स देते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त भी मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड मैंने क्योंकि वाईफाई शाईफाई यूज किया, बेहतर था, मतलब इतना वो नहीं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट तुर्खम बॉर्डर से लेके थ्रू आउट काबुल, कंदार और मुख्तलिफ इलाकों में दैट दैट वाज, मैं कहता हूँ, क्वाइट बेटर देन पाकिस्तान। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। इस वक्त 3 बड़ी कंपनीज ने अपना बिजनेस जो है वो जिसे कहते हैं वाइंड अप कर रहे हैं।
کون کر رہا ہے؟ ایک ہے ٹیلی کام، دوسری بڑی کمپنی ہے پاکستان کی سبسکرپشن کے حوالے سے ناروے کی کمپنی ہے ٹیلی نار، بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ کرتی ہے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ اور افریقن کنٹریز میں بھی آپریٹ کرتی ہیں، اور تقریباً میرے خیال سے 10 یا 11 کنٹریز میں مطلب ملینز آف جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس سبسکرائبرز ہیں. بہت کوالٹی سروس کے حوالے سے مشہور تھی یہ کمپنی، لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں کیونکہ خود بھی ان کا یوزر ہوں، دو تو اپنا کاروبار بند کر چکی ہیں. ٹیلی نار کی بات چل رہی ہے ایک کمپنی کے ساتھ، ٹیلی نار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں دو $1.2 بلین کہ ہم اپنا بوری بستر اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے. یہ پیسے کسی اور کنٹری میں جا کے ہم انویسٹ کریں کیونکہ یہاں پہ ہمیں ریٹرن نہیں آ رہا. کتنے لوگ وہاں پہ جابز کرتے تھے، رائڈر سے لے کے وہاں پکانے والے تک، پکانے والے سے وہاں پہ ویٹر کی جاب تک، گارڈز کی جاب تک، یعنی کتنے لوگوں کا روزگار وہاں پہ لگا ہوا تھا. وہ کیونکہ تالا لگا ہے، کسی اور کو دیا نہیں ہے، مکمل بزنس بن کر کے وہ نکل گئے. تو اب جو آلریڈی بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، کور اپ نہیں ہو رہی، بے تحاشا مسائل ہیں، اب یہ کیسے پورا ہوگا؟ ایک یہ دو کمپنیز. ٹیلی نار کسی اور کمپنی کے پاس جائے گا، اور جب بھی نئی کمپنی آ کے ایکوائر کرتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ کوئی یو اے کی کمپنی ہے، یو اے کی پہلے بھی کافی ساری انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک اپنے طریقے سے پھر چلاتے ہیں. تو جو بیچارے جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو میجورٹی کو وہ فارغ کر دیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا پرائمر دیتا ہوں کہ جو کنٹریز کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہ ان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، اور دوسرا ان کی فارن کرنسی ریزروز. تو جو پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، یعنی جو ملک کے باہر جو پیسے، انٹرنل ڈیٹ بھی ہوتا ہے، یعنی پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ 60 ٹریلین پاکستانی روپے ہے، یعنی رفلی $300 بلین کے قریب، 200-300 بلین. تو ان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اٹ از نیئرلی ایکول ٹو دا انٹرنل ڈیٹ، تھوڑا سا کم ہے، یعنی 40-60%. تو ایکسٹرنل ڈیٹ ان کا $130 بلین ہے، 130 which is nearly 40% of the GDP. تو آپ کا جو اینوئل انکم ہے 40% از دا ڈیٹ. ان کی جو ڈیٹ سروسنگ آ جاتی ہے، یعنی آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو اس کے اوپر جو خالی انٹرسٹ پے کرتے ہیں، that itself is more than what their current reserves. تو دوسرا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، اگر آپ کسی کی ہیلتھ کیئر چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دیکھیں ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے، واٹ پرسنٹیج آف دا GDP. دوسرا ان کے پاس ریزرو کتنے. پاکستان کے پاس فارن کرنسی ریزرو 4 اور 7 بلین ڈالر کے بیچ میں، وہ ویریز ہوتا ہے کرنسی وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیٹ از 130 اور ان کے کرنسی ریزروز از جسٹ 7 بلین ڈالر. تو یہ 7 بلین ڈالر سے وہ قرضے کے اوپر انٹرسٹ بھی ادا کریں گے، اور جو انرجی کے امپورٹس ہیں باہر سے، ناٹ جسٹ انرجی، فوڈ بھی امپورٹ کرتا ہے پاکستان از امپورٹنگ، تو اس کے بھی سارے پیمنٹس ڈالرز میں ہوں گے، unless they can convince کہ بھئی آپ دوسری کرنسی لیں، یعنی پاکستانی روپے میں اگر وہ ٹریڈ کریں. سو دیٹ از وائی وہ ایک پھنسا ہوا ہے، یعنی ہر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے اسے ایک نیا لون لینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ٹو پے آف دا ڈیٹ اینڈ آلسو ٹو کنٹینیو ٹو آپریٹ ایز اے کنٹری، ورنہ وہ ڈوب جائے گا. سو دیٹ از دا پرابلم جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو انڈیا سے کانٹراسٹ کریں دین یو ول گیٹ اے سینس آف واٹ اے ہیلدی اکانومی. سو فار ایگزامپل پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ 130 ہے، انڈیا کا ایکسٹرنل ڈیٹ 620 ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے 6 گنا زیادہ. لیکن انڈیا کی جو اکانومی ہے اٹس ایٹ 3 ٹریلین. So the debt is much less, plus انڈیا کے پاس ابھی بھی $550 بلین کے ریزروز ہیں in the bank. So it's about 80% of the debt. تو انڈیا کین آٹومیٹکلی ایزیلی پے جو پیمنٹس آ رہے ہیں فورن جو ڈیٹ سروسنگ کے اور جو ڈیٹ کمپلیٹ ہو رہا. تو بعض لونس آپ لیتے ہیں شارٹ ٹرم لون، یعنی 1 سال کے اندر آپ کو واپس کر دینا پڑتا، 2 سال کے اندر وہ بانڈز وغیرہ ہوتے. تو انڈیا will be able to easily pay off all its commitments to international ہے because it has a huge reserve. پاکستان کے پاس ریزرو ہی نہیں ہے تو وہ پیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر دیتے ہیں، اور اگر آپ ڈیفالٹ کر دیں، پاکستان نے ایک بار کر چکا ہے ہسٹری میں، اگر ڈیفالٹ کر دیں تو آپ کی ڈوب جائے گی اکانومی،
آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے گا, آپ کو کوئی فورن انویسٹمنٹس بھی نہیں آئیں گے. میں دیکھ رہا تھا کہ فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں اتنے لو ہو گئے, اٹس لائک $80-90 ملین آ رہے ہیں پر منتھ, like nothing compared to say $5-6 billion جو انڈیا میں ریگولرلی آتے ہیں پر. So the economy is in a total mess. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو اسٹرکچرلی بہت پرابلمس ہیں ان کے پاس, ٹیکس کلیکشن بہت چھوٹا بیس ہے, اور ان کے بھی جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں دیتے ٹیکس. سو دیٹ از ون پرابلم. دوسری پرابلم یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بہت ویک ہو گیا ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کا ایکسپورٹس اور امپورٹس کا گیپ بڑھتے ہی جا رہا ہے. دے آر ایکسپورٹنگ لیس اینڈ لیس اینڈ امپورٹنگ مور اینڈ مور. خاص طور سے انرجی کی جو کرائسس ہے ان کی, اٹ از ہیوج پرابلم. میں دیکھ رہا تھا کہ دیر از کرٹیسزم کہ ابھی تک یہ 13 بلین چھوڑ دیں, اس سے پہلے کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ سعودی عربیہ اور چائنا نے پاکستان کی مدد نہیں کی. لیکن when I actually check کہ اگست کے قریب یا جون کے قریب چائنا نے ان کو $2.3 بلین کی مدد بھی کی تھی, اور سعودی عرب نے تقریباً $hundreds of millions تیل with deferred payment کیا. So they are constantly getting foreign assistance. اور اب the first tranche جو IMF سے آیا ہے, it is a signal کہ the international community is now willing to help Pakistan. تو it is really badly governed. I think it is safe to say کہ پاکستان is a failed state as far as management is concerned. میرے خیال سے وہ پہنچ گیا ہے اس کیٹیگری میں where it is not managing. ایک بیڈ مینجمنٹ ہو گیا ہے. دوسرا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے 3 A's ہیں, اللہ, آرمی اور امریکہ. امریکہ سے تو ابھی تک تعلقات خراب ہو گئے تھے, اینڈ اللہ تعالیٰ تو اوپر سے عذاب ہی عذاب بھیج رہا ہے ان کے اوپر. فلڈ آفٹر فلڈ نہیں, ارتھکویک نہیں تو فلڈ آ رہے ہیں. سو the damage جو ہوا ہے from floods for Pakistan, that has also complicated its situation. تو weak infrastructure, bad governance, and then natural calamities. اس کے بعد ان کی priorities اتنی lopsided ہے کہ کیا کہیے کہ the over expenditure on defense جو because of its situation with India, this country is going to collapse. مطلب اس بار بچ گیا یہ ایکسٹرنل سے, it doesn't mean it's going to solve their problems. اور ان سارے مسائل میں instead of the politicians getting together and coming up with a national solution, what Pakistan needs is a national government. یہ سارے سب بندے ایک ساتھ بیٹھے and try to address the country's problem, but they seem to be more interested in tearing it apart. Psychologically, financially, اور ابھی تک we haven't come out of it yet. ہمارا سپلائی چین ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا ہے. انرجی کرائسس ہے یوکرین کی وجہ سے, لیکن افسوس یہ کہتا ہوں کیونکہ پاکستان از مائی مدر لینڈ, is facing many challenges. دیکھیں باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی پولیٹیکل تھنک ہے جب وہ کہتے تھے کہ آرمی ہیز ٹو بیکم نیوٹرل, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی نیوٹرل ہو پائے گی. جس طریقے سے 75 سال ایک چیز کو لگے ہوں, ایک چیز تک پہنچنے کے لیے اپنے اس آج کے پوائنٹ پر, منظر پر, تو اس کو ایک دن میں یوٹرن نہیں لے جا سکتا, اور میرے خیال میں پاکستان متحمل بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز پاک آرمی از دا اونلی آرگنائزڈ آرگنائزیشن. ادروائز تو دیکھیں نا, آج خان صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں 24 گھنٹے بھی اپنے بیان پر قائم نہیں رہتے, اور دوسری طرف جو ہے وہ 12-14 پارٹیاں ہیں, اور دیکھ لیں آپ, نوٹ کریں کہ نون لیگ how they are serious about the politics. The Maryam Nawaz is not in Pakistan, Hamza Nawaz is not in Pakistan, Nawaz Sharif is not in Pakistan, کیونکہ they have been coming into the power by the help of the agencies. جب ایجنسیوں کی ڈیل سے آپ نے بننا ہو تو پھر حلقوں میں آ کے سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیلاب زدگان کو آپ نے بلا دیا چوہے صاحب, ایک 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. میں نے آج تک نہ خان صاحب کے منہ سے سنا ہے ان کے بارے میں, نہ جاتی دفعہ باجوہ صاحب نے گلف نیوز کو انٹرویو دیا ہے, انہوں نے پاکستان کے ایشوز کے بارے میں پوچھا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چوہے صاحب شاید باجوہ صاحب اس پہ کہیں کہ سیلاب زدگان از اے ایشو ایز ویل, لیکن انہوں نے نہیں اس پہ فرمایا. انہوں نے سیاست کے آس پاس اور اپنی پراپرٹی کی ایکسپلینیشن ہی دیتے رہے. اور دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ نہ اس کرنٹ گورنمنٹ اس پہ فوکس ہے, اور نہ ہی اپوزیشن کا ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں کہ الیکشن میرے خیال میں یہ سولوشن نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے بھی 3.5 سال کی ہسٹری موجود ہے, اور دوسرے لوگوں کی تو لمبی ہسٹری موجود ہے.